یہ اہم عبادت ہے اسلام کی، اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کسی بھی عبادت کو مالک الملک پذیرائی ہی نہیں دیتا جب تک وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے تمام اعمال، تمام عبادات پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے کیا ہے، کیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے نقل کیا ہے، کیسے کرتے تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی تاکہ سارے لوگ پیچھے تک دیکھ لیں اور اللہ کے نبی کی نماز سیکھ لیں۔ پیارے پیغمبر نے ممبر پر نماز کھڑے ہو کر پڑھ کر دکھائی اور کہا، میں نے اس لیے کیا ہے لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو۔ تو اور یہ حکم بھی دیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا نہایت اختصار کے ساتھ پیارے پیغمبر کی صحیح ثابت شدہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پڑھنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ دلائل، چونکہ یہ ویڈیو مختصر ہوگی، دلائل انشاءاللہ الرحمن وہ کوشش کریں گے کسی اور موقع پر ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو فی الحال موٹی موٹی چند چیزیں میں اس کو بولتا بھی جاؤں گا اور نماز پڑھ کے انشاءاللہ الرحمن دکھاؤں گا، تاکہ ہر مسلمان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھ لے اور جان لے، اور کوشش کرے کہ وہ اس کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جو ہماری نماز میں کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہم یہ ویڈیو دیکھ کر کوشش کریں کہ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو دور کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو مکمل کر لینے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اور نماز یہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا فرضی نماز میں یہ فرض ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی نماز کو شروع کرنے سے پہلے کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، نہ پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی لفظ ادا نہیں کیا کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کی، ظہر کی، عصر کی، 4 رکعت کی، پیچھے امام کے فلاں فلاں، یہ کوئی چیز اس طرح کا لفظ نہ اللہ کے نبی نے بولا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام۔ جو چیز انسان کو اپنے گھر سے، اس کی دکان سے، اس کے دفتر سے اٹھا کر مسجد میں لے آئی ہے، اسی چیز کا نام نیت ہے۔ اس کو پتہ ہے میں مسجد میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ نیت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا منہ قبلے کی طرف کر لے گا، اور سامنے اس کے سترہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور سترے کے بغیر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور امام الانبیاء سے سترے کے بغیر نماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ کبھی آپ دیوار کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی آپ ستون کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی آپ جو ہے نا وہ نیزے کو سترہ بنا لیتے تھے، کبھی برشی کو گاڑ کر سترہ بنا لیتے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درخت کے پیچھے بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، درخت کو سترہ بنا کر بھی، بیت اللہ کی دیوار کو بھی سترہ بنا کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اونٹ کو آگے بٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ان کی چارپائی، وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سترہ بنا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو سترہ سامنے ہونا چاہیے، جس کی کم از کم مؤخرۃ الرحل 1 فٹ یا کم از کم 1.25 فٹ کے ہاتھ بلند جو ہے نا وہ نیچے سے اس کی اونچائی ہونی چاہیے، وہ بندے کے آگے ہو، اور اس کے یہ آگے رکھنے کا حکم بھی ہے اور منع بھی کیا، اور یہ آگے ہوگا تو کوئی چیز اس کے آگے سے گزرنے سے بندے کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ شیطان نماز توڑ سکے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو نماز میں داخل ہونا ہے
اللہ اکبر کہہ کر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہی داخل ہوتے تھے، اور اللہ اکبر کہنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ تو اللہ اکبر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرتے تھے، کبھی کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے اور کبھی یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر بلند کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ کانوں کی لو تک برابر کرنے کا مطلب ہے وہ ایسے کرتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بالکل سرے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ کے ہاتھ اس طرح آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے تھے یا تھوڑا سا اونچا اور کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے، اور یہ انگلیاں نہ تو آپ اس طرح کھلی ہوئی ہوتی تھیں اور نہ زبردستی زور سے اس کو ملایا ہوا ہوتا تھا، بس عام جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت میں انگلیاں بالکل سیدھی اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نماز کو شروع کرتے وقت کبھی ایسا کرتے تھے کہ پہلے کہہ دیتے اللہ اکبر اور پھر ایسے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے، اور کبھی آپ کہتے اللہ اکبر ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے، اور کبھی ایسے کر کے ایسے کر لیتے اور پھر کہتے اللہ اکبر۔ یہ تینوں طریقے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، مسلم میں، نسائی میں، ابو داود کے اندر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، اپنے دائیں ہاتھ کو، دائیں گھٹ کو اور دائیں کلائی کو بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی پر رکھتے، اور حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ ان کو دونوں ہاتھوں کو پھر سینے پر رکھ لیتے تھے۔ ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحیح حدیث میں ہاتھ باندھنے کا یہ بھی آیا ہے کہ آپ، یہ ایک طریقہ تو میں نے بتایا نا کہ اپنا دایاں ہاتھ، دایاں گھٹ اور دائیں کلائی، بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ اور ایک طریقہ آیا ہے آپ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ یہ طریقہ بھی سنن نسائی میں اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے جو درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ رکھے اپنے اور تین انگلیوں کو سیدھا کر لے اپنی بائیں بازو پر، اور چھوٹی انگلی کو اور انگوٹھے کو ہلکا بنا کے وہ پکڑ لے، یہ تکلف ہے۔ یہ نہ تو ایسا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ پیارے پیغمبر نے ایسا کیا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے ایسا کیا ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اس کی کوئی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ رکھنے یہ ضروری ہیں، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا اپنا خیال ہے لوگوں کا۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد، اور یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی مرفوع ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہو۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ دعا استفتاح میں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح کے موقع پر پڑھنی ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعائیں حصن المسلم کے اندر آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی جو اللہ کے نبی استفتاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی دعا اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کبھی کسی نماز میں ایک دعا پڑھ لے، دوسری نماز میں دوسری پڑھ لے، تیسری نماز میں تیسری پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ساری احادیث پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد
پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ، یہ پڑھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بسا اوقات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کے نبی ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔ اور جب سورہ فاتحہ کی آخری آیت مکمل ہوتی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ سنن ابو داود میں اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں کہ آپ آواز کو لمبا بھی کرتے تھے اور بلند بھی کرتے تھے۔ صحابہ بھی پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج جاتی تھی، اور پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہودیوں کو تمہاری آمین کہنے پر اور تمہارے سلام پر سب سے زیادہ حسد ہے، اتنا حسد ان کو کسی چیز پر نہیں ہے جتنا تمہارے آمین پر اور سلام کہنے پر وہ حسد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھنی ہے، جون سی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مفصل چھوٹی آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں طوال مفصل، اور ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو ہے نا وہ اوساط مفصل، اور باقی نمازوں میں کہ سارے مفصل، اس طرح وہ جو ہے نا وہ پڑھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے پھر جس طرح نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے تھے اپنے کندھوں کے برابر، کانوں کے لو کے برابر، ایسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہ وہ انگلیوں کو زبردستی زور سے ملانا ہے، نہ ان کو کھولنا ہے، بس عام سادہ حالت میں جس طرح فطری حالت ہے ہاتھ کی، اس طرح انگلیاں سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اپنے کندھوں کے برابر یا اپنی کانوں کی لو کے برابر ان ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کے لیے جھک جانا ہے۔ اور رکوع جاتے ہوئے خیال رکھنا ہے، رکوع میں اللہ اکبر رفع دین کر کے رکوع کے لیے بندہ جھک گیا ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیاں بند نہیں کرنی، اس طرح نہیں رکھنا ہاتھ، انگلیاں کھول کے رکھنی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے اپنے گھٹنوں پر کہ آپ نے مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اس طرح مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور اپنے جو ہے نا وہ بازوؤں کو بالکل یہ سیدھا رکھنا ہے، اس کے اندر ایسے خم نہیں ڈالنا، بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ہاتھوں کو مضبوطی سے دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا چھوڑنا ہے، اور اپنی کمر کو رکوع میں بالکل برابر کرنا ہے، نہ ایسے رکوع کرنا ہے، بعض لوگ ایسے رکوع کرتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ اس طرح سر جھکا دیتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بالکل سر بھی اور کمر بھی برابر ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اگر پیالہ پانی کا رکھ دیا جاتا تو وہ نہیں گرتا تھا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس طرح رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جو رکوع میں اپنی نماز کو سیدھا نہیں، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ بلکہ یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا تھا، صحیح رکوع نہیں کرتا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا اگر یہ بندہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر فوت ہوگا۔ تو یہ رکوع کرنے کی کیفیت ہے، نہ سر کو جھکانا ہے، نہ سر کو کمر سے اونچا کرنا ہے، نہ آگے سے ایسا کرنا ہے اور نہ ہی ایسے کرنا ہے، بالکل کمر اور سر جو ہے نا یہ برابر ہونے چاہیے، ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر ہونے چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور بازو بالکل ہاتھوں کے ساتھ کسے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور پھر رکوع کی جو دعائیں ہیں ان میں سے سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی وہ پڑھ لیں، یا پھر جو ہے نا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت یہ پڑھ لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھ لیں۔ جو دعائیں بھی رکوع میں ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا ایک رکوع کے اندر آپ اختیار کریں گے، اور اس کو طاق مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے زیادہ لمبا رکوع کرنا ہے اور طاق مرتبہ سے زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، گنتی نہیں رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکوع میں
ایک دعا سے زیادہ دعاؤں کو جمع کر کے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نماز کے ایک رکوع میں ایک دعا پڑھ لیں، دوسری میں دوسری اختیار کر لیں اگر زیادہ دعائیں پڑھنے چاہتے ہیں، تیسری میں تیسری اختیار کر لیں، لیکن ایک رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سے زیادہ دعاؤں کو جمع کر کے پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور رکوع میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں قرآنی دعاؤں پڑھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، یا کوئی بھی دعا جو آپ نے پڑھی ہے وہ پڑھ کر پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اسی طرح جس طرح نماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت ہاتھ اٹھائے تھے، نہ انگلیوں کو زبردستی زور سے جوڑنا ہے، نہ انگلیوں کو کھولنا ہے، بلکہ ان کی فطری حالت پر انگلیاں سیدھی ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اپنے کندھوں کے برابر تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یا اپنے کانوں کی لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنی ہے، رکوع اٹھ کر اور کہنا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اگر آپ یہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ پڑھنا بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مقتدی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، راجح قول یہی ہے کہ مقتدی نے بھی ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور امام سمع اللہ بھی پڑھے گا، ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن بھی پڑھے گا، یہ سارا کچھ مقتدی بھی پڑھے گا، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پڑھا ہے تو پیچھے والوں نے بھی سب نے یہی پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو پھر مقتدی نے ربنا ولک الحمد ہی کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا۔ غلطی اس وجہ سے لگی کہ حدیث میں آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، تو انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی نے نہیں کہنا، صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کسی لفظ کا معنی نہیں ہے کہ مقتدی نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا۔ جس طرح یہ نہیں ہے نا کہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، اس طرح وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ امام ربنا ولک الحمد نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حدیث میں تو لفظ اتنے ہی آئے ہیں کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہنا اور حمدن کثیرن نہیں کہنا؟ جس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس طرح جو ہے نا ماموم ربنا ولک الحمد کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمع اللہ نہ کہے، سمع اللہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، بعد والی دعا بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکنا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر اپنے ہاتھوں کو لگانا ہے، اس طرح۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تم میں سے کوئی بندہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو یہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہے دونوں کو، اور پھر اپنے گھٹنے دونوں زمین پر لگا دینے ہیں، اور گھٹنے دونوں زمین پر لگانے کے بعد اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا ہے۔ سر کو اس طرح زمین پر رکھنا ہے کہ ماتھا بھی، پیشانی بھی زمین پر لگی ہوئی ہو، اور ناک کی نوک یہ بھی زمین پر لگی ہوئی ہو، اور دونوں ہاتھ یہ انگلیاں ان کی ملی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور بالکل سیدھی قبلے کی طرف ہوں، اور یہ جو ہے نا بازو دونوں طرف کے، دایاں بازو اور بایاں بازو، یہ پہلوؤں کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یہ اس طرح پہلوؤں سے دور ہوں، اور یہ زمین پر بچھے ہوئے بھی نہ ہوں، اس طرح بھی نہ ہوں،
اس طرح بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایسے سے بھی منع فرمایا ہے، اور ان کو گھٹنوں پر رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، یہ بھی اس طرح بھی نہ ہو، نہ اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں، نہ اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں بالکل پہلوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے، نہ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھنی ہے بلکہ کوہنیاں اپنے پہلوؤں سے دور، ہاتھ زمین سے، دونوں بازو زمین سے اٹھے ہوئے، دونوں ہاتھ انگلیاں ملی ہوئی اور انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف، اور اپنا پیٹ وہ بھی اپنی رانوں سے دور۔ کئی لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں، اس طرح یہ پیٹ جو ہے نا وہ رانوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پیٹ بھی دور ہو رانوں سے، دونوں بازو دونوں پہلوؤں سے دور ہوں، زمین کے اوپر بچھے ہوئے نہ ہوں، اور ہاتھ بالکل قبلے کی طرف سیدھے ہوں، انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، اور پاؤں کی ایڑیاں، صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، جو پاؤں ہے نا دونوں، یہ پاؤں کی انگلیاں، دونوں انگلیاں یہ دیکھیں، دونوں انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہیں، اور پاؤں کا آگے والا پب، آگے والا حصہ وہ زمین پر گڑا ہوا ہے، یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے، یہ غلط ہے، کئی ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پاؤں کی انگلیاں بالکل قبلے کی طرف آگے کو سجدے میں، اور پاؤں کا پب یہ زمین پہ گڑا ہوا ہو، اور بالکل ایڑیاں دونوں پاؤں کی پیچھے سے ملی ہوئی ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے امام الانبیاء کا سجدہ۔ اس کے بعد سجدے میں جو دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا دوسری کوئی بھی دعائیں، جس طرح رکوع میں جو دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، سجدے میں بھی جو دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا سجدے میں اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، لمبا کرنا چاہتے ہیں، گنتی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ جتنی مرتبہ مرضی اس کو پڑھ لیں، تو دعا ایک ہی پڑھنی ہے۔ سجدے میں بھی قرآنی دعا کو اختیار نہیں کرنا، صرف مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اختیار کریں، اور زیادہ جتنی تعداد میں پڑھنا پڑھیں۔ ایک سجدے میں ایک دعا پڑھ لیں، دوسرے میں دوسرے پڑھ لیں، تیسرے سجدے میں تیسری پڑھ لیں، اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کرنا کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں، ناک زمین پر لگتا ہی نہیں، سجدہ نہیں ہوتا، وہ ناک انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ ماتھا بھی لگا ہوا ہو، ناک بھی لگا ہوا ہو، دونوں ہاتھ بھی سیدھے لگے ہوئے ہوں، دونوں گھٹنوں بھی زمین پر ہوں، اور پاؤں کے جو پب ہیں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، پب زمین پر گڑے ہوئے ہوں، اور ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، اور ہاتھ بازو پہلوؤں سے دور ہوں، زمین پر بچھے ہوئے نہ ہوں، اور پیٹ اپنی رانوں سے دور ہو، اس طرح سجدہ ہوگا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سجدہ ہوگا، اور پھر آپ والی نماز ہوگی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں، اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں، بائیں پاؤں کو بچھا کر اپنے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، بائیں پاؤں کو بچھانے کے بعد، اور اپنا دایاں پاؤں اس کو گاڑ لیں، جس طرح سجدے میں گڑا ہوا تھا نا۔ دائیں پاؤں کی انگلیاں یہ دیکھیں ادھر، دائیں پاؤں کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہیں، اور دایاں پاؤں زمین پر گڑا ہوا ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر میں بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدے میں بیٹھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، اور دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی اللہ توفیق دے اتنی مرتبہ یہ دعا بھی 2 سجدوں کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے لیے نہیں جھکنا، بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے، اس طرح جس طرح میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس اطمینان اور تسلی سے بیٹھ کر دعا پڑھ کر پھر اللہ اکبر
کہتے ہوئے دوبارہ اسی طرح سجدہ کرنا ہے جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا. جو تفصیل پہلے آپ نے سنی ہے اس کو دوبارہ غور کریں اور اسی طرح پھر دوسرے سجدہ کرنا ہے, اور سجدے کی دعائیں پڑھتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے, اور اٹھ کر اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہ جلسہ استراحت ہے. تو جلسہ استراحت یہ رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور آپ کرتے بھی تھے. یہ نماز کے اندر فرض ہے. تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد کئی لوگ وہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے. جلسہ استراحت دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھ